جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بدعت کا بیان۔ سوال: کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ جواب: کفر اور شرک کے بعد بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑا جائے۔ دیکھ لو، بدعت کسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہ ہو، اور اس کو دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے کہ جی اس میں سے اسی کام سے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا جناب علی بدعت کہلائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا، اب کہتے ہیں جی بدعت جو ہے نا، بدعت بہت بری چیز ہے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بدعت کو دین کو ڈھانے والا ہوتا ہے بدعتی جو آدمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے بچوں بہت بھاگو، یاد رکھو ہر ایسے کام سے جہاں پہ کوئی ثبوت نہیں آ رہا، اور جو ہے نا بعد کے لوگوں نے اس کو وہ کر دیا کہ چلو یار اس میں سے کر لیتے ہیں، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بس بھاگنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی دو میں لے جانے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں بدعت کے کچھ کام بتاؤ۔ لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں، چند بدعتیں یہ ہیں: پختہ قبریں بنانا، پختہ قبریں بنا دیتے ہیں جناب علی، دیکھیں نا کہ جو ہے نا قبروں پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا۔ یہ ہندوؤں سے جو ہے اصل میں صحرا باندھنے کو جو ہے نا اس کے بھی ایک اور وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، بدی پہنانا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بدی پہنانا، یہ اس کو دیکھنا پڑے گا، یہ پہلے زمانے کی، مجھے پہلے بھی پچھلے سال بھی بتایا تھا کچھ آپ کو۔ ٹھیک ہے نا، اس میں سے اچھا جی، اور ہر جائز یا مستحب کام میں ایسی شرطیں بس لگانے کی شریعت سے ثبوت نہ ہو، بدعت ہے۔ ہر اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے کیا آ گیا کہ جناب علی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بدعتیں آ جاتی ہیں کہ اچھا اگر یہ کہا جائے کہ کسی کام کے جائز ہونے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، بس نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدہ بھی ہوتا ہے اور عمل کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو جائز کے کام کے لیے دلیل چاہیے نا کہ جی اس میں سے اگر یہ اس کو ثواب سمجھتے تو ہم اسے کہیں گے نا کہ آپ کیا کریں اس میں سے ثواب کے طور پر وہ کریں، پھر بتائیں کہ یہ ثواب ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اس لیے بس یہ ساری چیزوں سے بچ کے رہو۔ ٹھیک ہے نا، بدعات کے اندر سے، اسی لیے میں آپ سے کہتا بھی ہوں کہ ہر وہ کام کرو کہ جس کے اندر کیا ہے، جس کا ثبوت مل رہا ہو، اور جس کا ثبوت نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جی باقی گناہوں کا بیان، شہید کا معاملہ بھی اور ہوگا اس میں سے، باقی گناہوں کا بیان۔ سوال: کفر اور شرک اور بدعت کے علاوہ اور کیا کیا باتیں گناہ کی ہیں؟ جواب: کفر اور شرک اور بدعت کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، باوجود مال اور طاقت ہونے کے حج نہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، ماں باپ اور استاد کی نافرمانی کرنا۔ دیکھو اب یہ بھی کیا ہیں؟ بڑے سخت گناہ ہیں۔ جھوٹ بولنا ہے، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ، دیکھو اب یہ کیا ہیں؟ یہ تو عبادات کے اوپر ہیں۔ اچھا جی، یہ عبادات ہیں، پھر اب کیا آگے سے شراب پینا، یہ گناہ کی باتیں جو ہے نا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، اب یہ کیا ہے؟ یہ بڑا سخت گناہ ہے، غیبت کرنا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہم کو اس کا خیال کرتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی یا جھوٹے سرٹیفکیٹ جو بنا کے دیتے ہو،
جھوٹے سرٹیفکیٹ، کسی کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیا کسی کو آپ نے، اور یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی ہیں آپ اس میں سے وہ دے رہے ہوتے ہو. ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں جھوٹی گواہی وہ ہوتی ہے جو عدالت میں جاؤ گے کسی کے پاس جا کے، ٹھیک ہے نا، آپ نے، یا آپ کسی آدمی کے بارے میں لکھتے ہو یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، حالانکہ آپ جانتے نہیں ہو. ہاں، یا تم اس کے ساتھ کاروبار کر لو، کسی نے آپ سے پوچھا کسی بندے کے بارے میں، ہاں جی شادی کر دیں آپ بچے کی، جو آپ کو پتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے، یہ بندہ فراڈی ہے، دھوکے باز ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے تو جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ٹھیک ہے نا، کسی کو ناحق مارنا بھی مطلب ایسے بھی کسی کو ستانا، تکلیف دینا جو ہے، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، یہ فراڈ جو ہے، ٹھیک ہے نا، ماں باپ اور استاد کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کیا ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، جائز کاموں کے اندر. اچھا یہ یاد رکھو، ناجائز بات کا اگر وہ حکم دیں گے، ماں باپ کہیں کہ جی داڑھی نہ رکھو، پردہ نہ کرو، ٹھیک ہے، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ایسے ہی استاد کی بھی جو ہے، استاد کی جائز بات کی وہ کرو، ناجائز بات کی آپ نے یا نہیں کرنی ہے کسی کی بھی، ٹھیک ہے نا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں، اب خالق کی جہاں پہ نافرمانی ہو رہی ہو. ہمیشہ یاد رکھو، ہم اللہ کی نافرمان، ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اپنے گھروں اور کمروں میں تصویریں لگانا، یہ کتنا بڑا آج کل وہ پایا جاتا ہے، اچھے اچھے دیندار لوگوں کے گھروں کے اندر نا وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں جناب علی. امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت کیا کرنا، آپ کی ڈیوٹی آپ پوری نہیں کرتے ہو، آپ کو ایک چیز سپرد کی گئی ہے، آپ اس کو پورا نہیں کرتے، تو یہ بھی کیا ہے، امانت میں خیانت ہے، ٹھیک ہے نا. اور نااہل کو، نااہل کو ایسا عہدہ سپرد کر دینا جس کا کیا نہیں ہے، وہ اہل نہیں تھا، تو یہ بھی کیا کیا بندے نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ آج کل کون کرتا ہے، اپنے رشتے داروں کو، اپنے فلاں سارے ان میں سے قریب قریب جو وہ ہوتے ہیں ان کو پکڑا دو جناب علی، اور آپ کیا کر رہے ہیں، نااہل کو عہدہ دے دینا، یہ بھی کیا ہوگا کسی چیز کے اندر سے. یہ مدارس کے اندر بھی ہے، یہ مدارس کے اندر بھی ہے کہ نااہلوں کو کیا کر دیں گے، کوئی چیزیں پکڑا دیں گے، چلو جی تم جو ہے نا اس کو سنبھالو. یہ کیا ہے، یہ آپ اپنے اس عہدے کے ساتھ، آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عہدہ ملا تھا، ایک امانت تھی، اس میں آپ نے کیا کیا، خیانت کی ہے. لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، ٹھیک ہے نا، حقیر، جوا کھیلنا، گالی دینا. اچھا جی، ناچ دیکھنا، یہ ناچ دیکھنے کے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر، بچہ ڈانس کر رہا ہے جی، واہ واہ بڑا کمال ہو گیا جی، بچے نے جو ہے نا وہ کر دیا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، ایک اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ خوشیاں نہ منائیں اس کے اوپر، آپ خوشیاں نہ منائیں، ان کو آرام سے سمجھائیں کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے یا فلاں نہیں ہے، ان کو نہیں پتا بھی. سود لینا اور دینا، داڑھی منڈانا، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، فضول خرچی کرنا، فضول خرچی جو کرنا، لوگ اس کو وہ نہیں سمجھتے ہیں. کھیل تماشوں، ناٹکوں، ناٹک بھی یہی ہوتا ہے، ڈرامے بازیاں نہیں ہوتی، ناٹک وغیرہ جو ہوتے ہیں، تھیٹروں میں جانا، ٹھیک ہے نا. اب وہ تھیٹر شیٹر میں جائیں یا نہ جائیں، آج کل ہر گھر کے اندر کیا ہے، موبائل جو ہے پہنچو، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں جو بڑی کتابیں تم پڑھو گے، ٹھیک ہے نا. سوال، گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر یا شرک پایا جاتا تو مسلمان نہیں رہتا، بلکہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے. جو کوئی بدعت کا کام تو مسلمان تو رہتا ہے، لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت ہی ناقص ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو مبتدع اور بدعتی کہتے ہیں. ابتدع یبتدع ابتدان فہوا مبتدع، اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، باب افتعال. اچھا، باب افتعال، ابتدع یبتدع ابتداء فہوا مبتدع، ٹھیک ہے. تو اور بدعتی کہتے ہیں جو کوئی کفر و شرک کو، بدعت کے علاوہ کبیرہ گناہ کو، مسلمان تو ہے لیکن ناقص مسلمان سے فاسق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ فاسق ہو جاتا ہے جو بندہ گناہ، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے، توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے. توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور پشیمان ہو. تو کہ اللہ ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ہمیں اس پہ کیا ہے، بڑی نادانی ہے، پشیمانی ہے، ہم جو ہے اس کو، یعنی وہ گناہ تھا، اور خدا کے سامنے رو رو کر گڑا کر توبہ کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے آئندہ کے لیے، کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور دل میں عہد کرے کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا. یاد رکھو، صرف زبان سے توبہ توبہ کہنا اصلی توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. صرف زبان سے خالی کہتے رہو توبہ 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 توبہ، تو لوگ بد نظری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، کتنی بے حیائی آ گئی ہے، ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں
توبہ 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 آج کل کیا بتائیں جی، ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ او بھائی تم دیکھتے کیوں ہو؟ تم کیوں دیکھتے ہو؟ اب ساری دنیا کو بھی بتا رہے ہیں جناب، آپ کو کیا بتائیں کہ جی آج کل کیا ہوگا، ہمارے پاس بھی آ کے بتا رہتے ہیں صاحب، وہ جو ہے نا، ویسے جو ہے نا وہ عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں، تو بھائی تم آنکھیں نیچے کر لو، باقی جو ان کی وہ ہیں اب ان کے لیے تم وہ کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور خود اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، ہم دیکھیں گے نہیں تو۔ یہ آج کل کے نا دینداروں کو بھی ایک وہ پڑا ہوا ہوتا ہے یار، معاشرے کا پتہ تو ہونا چاہیے نا، معاشرے کا پتہ تو ہونا چاہیے نا، عورتیں جو ہے نا نکریں پہن کے پھر رہی ہیں، جو آپ کو نہیں پتا مفتی صاحب یار، تمہیں پتہ ہے تو بس ٹھیک ہے، تمہاری طرف کافی، ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں آگے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا بتائیں جی؟ تو بھائی تم توبہ کرو، تم جو ہے اس میں سے، تو اس لیے یہ چیز نہیں ہوا ہے، تو سچے دل سے توبہ کریں، اور اس میں سے، اور گناہ کے تذکرے بھی زیادہ نہیں کرنے چاہیے، گناہ کے تذکرے بھی زیادہ نہیں کرنے چاہیے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے سوال کیا توبہ کرنے سے ہر قسم گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جو گناہ ایسے کسی بندے کا ان میں تعلق نہیں، صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے سے سزا دے، ایسے تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ حقوق اللہ کی بات جو ہوتی ہے نا، جو دیکھو ایک بندے نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے، تو وہ دل ہی دل میں اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کر لی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ کفر اور شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا، یا کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، ایسے گناہوں کو کلیبات کہتے ہیں۔ کسی کا مال کھا لیا، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، ٹھیک ہے نا، دھوکہ دے دیا، ٹھیک ہے نا، اور کوئی فراڈ کیے ہیں، یہ اب کیا ہو گیا؟ اب یہ بندے کا حق آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تہمت لگائی ہے کسی پہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، غیبتیں کی ہیں کسی کی، تو اور اس کو پتہ چل گیا ہے، یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی معافی ضروری ہے، پہلے شخص کا حق ادا کر دیا اور اسے معاف کراؤ، تو اس کے بعد خدا کو حضور میں توبہ کرو، جب معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں، بجلی چوری کرنا بندوں کا حق ہے، بجلی چوری کرنا، لوگ بجلی چوری کو آج کل کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت ہمارے سے کیا لیتی ہے، ٹیکس لیتی ہے، شاباش ہے، حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے، اس لیے بجلی چوری کرنا کیا ہو گیا، جائز ہو گیا؟ یہ کیا ہے، ناجائز ہے بجلی چوری کرنا۔ یہ آپ کا سردیاں اب آ رہی ہیں، آپ لوگ لگاؤ گے گھروں کے اندر جناب کمپریسر، کمپریسر لگائیں گے جناب، ہم تو بل دیتے ہیں نا اس کا، ایک تو قانوناً جرم بھی، دوسری بات یہ کہ آپ نے سارے محلے کی کیا کر لی ہے، گیس کھینچ لی ہے آپ نے، سارے محلے کی گیس کھینچ لی، اگلے بندے کو کیا کر رہے ہیں آپ، اپنے محلے والوں کو کیا دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، کہاں کہاں سے معافیاں کرواتے پھریں گے، کہہ رہے ہیں ہم تو بل دیتے ہیں نا اس کا، تھوڑا ہی ویسے تو نہیں چوری ہوگی۔ سوال توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ جب انسان مرنے لگے اور عذاب اس کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور حلق میں دم آ جائے، اس وقت تک اس کی توبہ مقبول نہیں، اور اس حالت سے پہلے پہلے ہر وقت کیا ہے، توبہ مقبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے ہر وقت کی توبہ مقبول ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے، ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا بچوں، چلیے، تو توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ جب انسان مرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں، اور حلق میں دم آ جائے، یعنی حلق میں دم کا مطلب سانس اکھڑ گیا، سانس جب اکھڑ گیا اس وقت کی توبہ مقبول نہیں، سانس سے پہلے پہلے اس لیے بچوں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، یاد رکھو، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اگر موت کا فرشتہ نظر آ گیا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی مرتے وقت تو اس نے بھی توبہ کی تھی، فرعون نے بھی جب اس کو فرشتے نظر آ گئے، جب غرق ہونے لگا تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اس وقت بھی اس نے بھی وہ بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن جب فرشتے کو دیکھ لیا اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، سمجھ آئیے؟ تو فرشتے کے دیکھنے سے پہلے پہلے تک توبہ قبول، اس کے بعد نہیں۔ اگر گنہگار آدمی بغیر توبہ کی وجہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، ہاں سوائے کافر و مشرک کے باقی تمام گنہگار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے خدا تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے کسی کی شفاعت یا بغیر شفاعت بخشے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب ہم توبہ ہی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، توبہ تو کرو۔ باقی سوال، میت کو دنیا کے عزیز و قریب رشتہ دار دوست وغیرہ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی ہاں، میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کریں، مثلا قرآن شریف یا درود شریف پڑھیں،
خدا کی راہ میں صدقہ خیرات دیں، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلائیں تو ان کو ثواب خدا کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا کہ اگر یہ نیک کام کرنے والا اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہے تو خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میں نے فلاں شخص کو بخشا، اللہ تعالیٰ اس میت کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت کی اپنی طرف سے تخصیص نہ کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے خدا کے واسطے کسی مستحق کو دے کر ثواب بخش دینا چاہیے۔ 40واں دینی ہو، تیجائی ہو، 10واں ہو، 7 جمعرات ہی ہو، فلاں ہو، یہ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم ثواب بھیجیں گے، وہ بھائی کوئی اپنی تم قرآن پڑھ دو اس کا ثواب بخش دو، کوئی اور چیز نفلی عبادت کر کے اس کا ثواب بخش دو تو کر سکتے ہو۔ کوئی پیسے کسی کو دے دیے، غریب کو چھپا کے دو، لوگوں کے اندر نہ چاہتے پھرو کہ جناب علی تو غریبوں کو دے دیے پیسے کا ثواب کسی کو بخش دیا تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ 40واں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جائے کہیں بھی شریعت میں کسی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے برسی جو ہے نا ہوگی سالانہ جو ہے اس میں سے رسم کی پابندی یا دکھاوے اور نام و شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا یا اپنی طاقت سے زیادہ قرض اٹھا لے رسم پوری کرنا بہت برا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں اس میں اختلاف ہے بچوں، یہ بات سنتے جاؤ۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا عبادت بدنی کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں پہنچایا جا سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ الہدا والے ہو گئے، اہل حدیث حضرات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا ثواب نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں حدیث میں جو آتا ہے کہ بچے نے کیا پڑھا، قرآن پڑھا تو اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے گا، بچہ نیک ہو گیا، بچہ جو کسی کو علم دین سکھایا، ہم یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب عبادت بدنی کا ثواب نہیں پہنچتا، عبادت بدنی کا ثواب یعنی نوافل پڑھ کے بخشو گے تو نہیں ہوگا، ثواب نہیں پہنچے گا۔ ہاں احناف یہ کہتے ہیں، حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے، نفلی عبادات کا ثواب پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، یہ رائے مضبوط ہے، اور بدنی عبادات کا ثواب بھی پہنچتا ہے، نفل جو آپ عبادت کرو گے، آپ نے عمرہ کیا، نفلی عمرہ کیا، آپ نے کیا کر دیا اس کا ثواب کسی کو بخش دیا، آپ نے کیا کیا جو ہے نا کوئی نفل پڑھے اس کا ثواب بخش دیا، تو یہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن خوانی علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے، یہ اس طرح نہیں لوگوں کو جمع کر کے اور فلاں وہ شرما شرمی میں آتے ہیں۔ تعلیم الاسلام حصہ چہارم کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان اسلامی اعمال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا، نفلی حج کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ قراءت کے چند احکام کا بیان، میں نے بتایا تھا نا، یہ دیکھو قرات نہیں ہے، اچھا لفظ کیا ہے، قراءت کے چند احکام کا بیان۔ سوال، اگر فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز اکیلے پڑھے تو جہر کرنا یعنی آواز سے پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو اگر فجر اور مغرب اور عشاء، یہ مردوں کے لیے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں واجب تو نہیں ہے مگر آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ اگر یہ نمازیں قضا پڑھے تو کیا حکم ہے؟ قضا میں امام کو جہر ہی سے پڑھنا چاہیے۔ اگر امام کیا کر رہا ہے، امام اگر قضا پڑھا رہا ہے، سارے لوگوں کی نماز کیا ہو گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، تو امام کو جہر ہی پڑھنا چاہیے قضا کے اندر بھی، اور منفرد کو اختیار ہے چاہے آواز سے پڑھے چاہے آہستہ سے۔ یعنی یہ نمازیں فجر مغرب اور عشاء جن کی آواز اونچی پڑی، قرات اونچی کی جاتی ہے۔ سوال، فرض نمازوں میں کتنی قرات مسنون ہے؟ جواب، حالت سفر میں تو اختیار ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے سورت پڑھ لے، البتہ اقامت یعنی گھر رہنے کی حالت میں قرات کی خاص مقدار مسنون ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالت اقامت کی قرات مسنونہ کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھو ذرا، حالت اقامت میں نماز فجر اور نماز ظہر میں طوال مفصل پڑھنا، بات سمجھ رہے ہو، فجر اور ظہر میں نا لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے، فجر اور ظہر میں کیا کرنی چاہیے، لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے، اور نماز عصر اور نماز عشاء میں اوساط مفصل پڑھنا، نماز عصر اور عشاء میں کیا کرنا، اوساط مفصل یعنی درمیانی، اور نماز مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے، قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے۔ فجر کی فرضوں کے اندر اور اس طرح زور کی فرضوں کے اندر، اچھا طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل کسے کہتے ہیں؟ طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار، قرآن مجید کی 26ویں پارے کی سورہ حجرات سے لے کر، اچھا یہ سنو ذرا بچوں، سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں، والسماء ذات البروج، ٹھیک ہے نا، یہاں تک سورہ حجرات سے لے کر کہاں تک، سورہ بروج تک کی کیا کہلاتی ہیں، یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، اس کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے، یہ آپ کی دور حدیث تک یہ بات نہیں جاننی چھوٹے گی ان چیزوں سے کہ طوال مفصل کسے کہا جاتا ہے، طوال مفصل کسے کہتے ہیں، طوال مفصل کسے کہتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، وائس اوکے ہے، تو یہ دور حدیث تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی،
طوال مفصل کسے کہتے ہیں؟ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو کہتے ہیں طوال مفصل کہتے ہیں. ہو گیا. چلو آگے. سورہ طارق سے لے کر سورہ لم یکن تک کی صورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں. اچھا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، ٹھیک ہے نا. تو یہ سورہ طارق سے، ٹھیک ہے نا. آ گیا، سمجھ گئے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو سورہ طارق سے لے کر سورہ لم یکن تک کی صورتوں کو کہتے ہیں اوساط مفصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتوں کو کہتے ہیں طوال مفصل، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں سے اوساط. تو فجر اور ظہر میں کیا کرو گے؟ ان صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے، سورہ بروج سے لے کر سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی کوئی صورت، کوئی بھی صورت پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے. اور ایسے ہی اوساط مفصل کیا آ جائے گی جس میں سے سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک کی. اور اچھا، سورہ اذا زلزلت الارض سے لے کر والناس تک قرآن میں اس کو کسار مفصل کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ طوال مفصل اور اس میں سے آ گیا؟ سمجھ آئیے؟ تو کیا ہوا؟ نماز فجر اور نماز ظہر میں کیا پڑھو گے؟ طوال مفصل. اور نماز عصر اور نماز عشاء میں اوساط مفصل. سمجھ رہے ہو؟ اور نماز مغرب میں کسار مفصل، یعنی مغرب کی نماز بہت چھوٹی سی ہوگی. یہ عام جو اس میں سے. اچھا سوال، یہ قرات مسنون ہے امام کے لیے یا منفرد کے لیے؟ امام اور منفرد دونوں کے لیے یہ قرات مسنون ہے. سمجھ آ رہے ہو؟ امام کو بھی اس لیے جو مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھے نا، تو ان کے ہاں ظہر کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی، فرض لمبی پڑھا کرتے تھے. ایسے ہی مفتی ظفر علی خان صاحب کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، مفتی ظفر علی خان صاحب کا، ان کے ہاں بھی ظہر کی نماز بڑی لمبی ہوتی تھی. ظہر کی نماز، ٹھیک ہے نا، لمبی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم آج کل یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام زیادہ لمبی نہ پڑھے. کیوں؟ وہ جو لوگ ہیں نا پیچھے کیا ہوں گے، آج کل امام جماعت کے ساتھ ویسے ہی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ بھاگ جاتے ہیں لوگ جو ہیں. چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے بس. جلدی جلدی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے اندر جو ہے نا ان کو فارغ کیا جائے تاکہ وہ جائیں. نماز تو پڑھنے آ جاتے ہیں نا، ورنہ وہ یہ بھی نہیں پڑھنے آئیں گے، جماعت میں آئیں گے ہی نہیں. سوال، اگر حالت اقامت کسی دوسرے سے قرات مسنونہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جائز ہے؟ جائز ہے نا. دیکھو آپ کیا کرتے ہو، مطلب عام حالات میں بھی اگر آپ کیا کر لیتے ہو، آپ سنت کے مطابق نہیں ہو کرتے، آپ چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے ہو تو جائز ہے. یا کسی نماز میں کوئی خاص صورت اسلام بھی مقرر ہے کہ اس کے ساتھ صورت جائز نہ ہو، کہ کسی نماز کے لیے آپ نے خاص کر لیا کہ وہی صورت پڑھی جائے؟ جواب، کسی نماز کے لیے کوئی صورت اس طرح مقرر نہیں. شریعت نے آسانی کے لیے ہر جگہ سے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے، بس اپنی طرف سے مقرر کر لینا شریعت کے خلاف ہے. فجر کی سنتوں میں قرات مسنونہ کیا ہے؟ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. نماز وتر کی مسنون قرات کیا ہے؟ نماز وتر کی مسنون پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں یہ مسنون قرات ہے قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا اس سے ثابت ہے. اور بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہ کرنا کہ یہی لازم نہیں ہے کہ یہی پڑھ لینا، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ جناب ہم اپنی طرف سے مقرر کر رہے ہیں، اپنی طرف سے مقرر نہ کرو. اچھا اب آ گیا جناب جماعت اور امامت کا بیان آ گیا. امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت کے معنی سردار ہونا. نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہو اور سب مقتدی اس کی تابعداری کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں. جماعت کے کیا معنی ہے؟ جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، اس میں ایک امام ہوتا ہے اور سب مقتدی ہوتے ہیں. جماعت فرض ہے یا واجب ہے؟ سنت. جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت تاکید ہے. اچھا جماعت کیا سنت مؤکدہ ہے بچوں. بعض علماء تو اسے فرض اور واجب بھی کہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن صحیح قول یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر ایک آدمی عادت بنا لیتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو فاسق ہو جائے گا. اچھا تو فاسق ہو جائے گا. کبھی کبھار جماعت اگر چھوٹ جائے تو وہ ایک اور معاملہ ہے، لیکن اس کی بہت بعض علماء نے کہا یہ واجب کا درجہ ہے جماعت جو ہے، ٹھیک ہے نا، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو خالی سورہ اخلاص پڑھنا، یہ تو ہمیں بچپن میں ویسے ایک سورت سکھا دی جاتی ہے، ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور صورتیں بھی سیکھنی چاہیے. اچھا جی، کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملنا، پانچوں وقت مسلمانوں کو آپس میں ملنا، اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا، دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق رغبت پیدا ہونا، نماز میں دل لگنا، جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گناہ گاروں کی نماز کا بھی قبول ہو جانا. ایک آدمی کی نماز قبول ہوگی، انشاءاللہ آپ کی نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں سے نا واقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا، حاجت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہنا، ایک خاص عبادت نماز کی شان ظاہر ہونے سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. اس لیے جماعت کے ساتھ عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، مردوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا
تو غلط کرتے ہیں، جو صرف جمعے کے لیے جاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ عورتیں، نابالغ بچے، بیمار، بیماری خدمت کرنے والے، لولے، لنگڑے، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے، ان سب کے ذمہ جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے اس میں سے وہ کیا عذر ہیں جن سے اچھے خاصے آدمی جماعت میں نہ آنا جائز ہوتا ہے؟ سخت بارش ہے، راستے میں زیادہ کیچڑ، سخت جاڑا ہے، بہت سردی ہے، بالکل بندہ باہر نہیں نکل پا رہا، رات میں آندھی ہے، سفر کے اندر ہے، مثلا ریل یا جہاز کی روانگی وقت قریب آ جانا، پاخانہ پیشاب کی حاجت ہونا، کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو سامنے آ جانا، کھانا سامنے ہے اور بھوک سخت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں یار میں نماز پڑھوں گا تو جماعت میں جاؤں گا تو مجھے جو ہے نا اس میں سے ہو جائے گا، تو اس میں سے کہتے ہیں ان عذروں سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے، اس میں سے وہ تو سمجھ گئے وہ بات کو۔ اچھا، کن نمازوں میں جماعت سنتے موقع یا واجب ہے؟ تمام فرض نمازوں اور عیدین کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھنا سنتے موقع ہے۔ نماز تراویح کی جماعت سنتے کفایہ ہے۔ تراویح اگر مرد گھر پہ بھی پڑھ لیتا ہے نا تو وہ پڑھ سکتا ہے، اچھا اگر محلے کے اندر کیا ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے اور وہ کیا کر لیتا ہے، اگر ایک اکیلا آدمی کر لیتا ہے تو یہ سنت کفایہ ہے۔ رمضان شریف میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے، اور نماز وتر کی جماعت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اگر مرد تراویح گھر پہ بھی پڑھ لیتا ہے، اکیلے بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہی ہے کہ جناب محلے کے اندر کیا ہو رہی ہے، اس میں سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کم سے کم دو آدمی جماعت کے لیے کافی، ایک مقتدی اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے دانی طرف کھڑا ہوگا۔ اگر دو بندے ہیں نا تو دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے، تھوڑا سا امام آگے ہوگا، اور جب دو مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے، یعنی امام اگلی صف میں ہوگا اور مقتدی پیچھے والی صف میں ہوں گے۔ جماعت میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں، اور درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، بچوں کو پیچھے کھڑا کریں، بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کا کھڑا ہونا مکروہ ہے، عورتوں کے ساتھ بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔ بچوں کو ساتھ نہیں کھڑا کرنا چاہیے، لیکن آج کل کے زمانے میں بچوں کو ساتھ کھڑا کرنا چاہیے سائیڈ کے اوپر۔ کیوں؟ بچوں کو آپ پیچھے کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ کیا کریں گے، ایسا ادھم مچائیں گے کہ کیا ہوگا، پوری مسجد کے اندر جو ہے نا سب کی نماز جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، ایسا ادھم مچاتے ہیں وہ، تھپڑ مار رہے ہیں دوسرے کو، وہ مکے مار رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ساتھ کھڑا کرو پھر ان کو۔ عورتوں کے ساتھ بچوں کے بعد ہونی چاہیے، کہ جی اگر عورتوں کے ساتھ ہے تو وہ بچوں کے بعد، یا ان کا علیحدہ سسٹم ہونا چاہیے، عورتوں جیسے حرم کے اندر علیحدہ سے ان کے لیے وہ بناتے ہیں۔ سوال، اگر امام کی نماز فاسد ہو تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کو دہرانا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پہ امام صاحب نے کیا کر دیا، بغیر وضو نماز پڑھا دی، تو اب امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوئی۔ امامت کا مستحق کون شخص ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ آ گیا۔ اول، عالم، یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح سے واقف ہو، بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو، اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو، اس کے بعد جو خوش خلق اور شرافت ذاتی رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا، شرافت ذاتی رکھتا ہو کہ جناب اس میں کیا ہو، خوش خلقی بھی ہو، اخلاق کے، اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار ہو، یعنی دیکھ کے اچھا ہو، اس کے بعد جو نسبی شرافت رکھتا ہو تاکہ لوگوں کو آر نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ ساری کی ساری، یہ امامت کی اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا، ہمارے اساتذہ بھی اور سارے وہ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کیا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں ایک ایسے امام کے پیچھے پڑھنے کی کیا ہوئی ہے، سعادت حاصل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے امام کی ہمیں بھی کیا رہی ہے، سعادت رہی ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، عالم، مسائل مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے نا، اور اعمال تو ویسے ہی وہ تھے، قرآن سبا اشرا کے قاری تھے، سبا ثلاثہ کے قرآن کے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے متقی اور پرہیزگار بھی وہ تھے، ٹھیک ہے نا، عمر بھی وہ تھی، اخلاق شرافت ذاتی بھی، خوبصورتی بھی تھی، نسبی شرافت بھی تھی، سب کی سب جو ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں سب کی سب اگر، ٹھیک ہے نا، تو میں کہتا ہوں زندگی میں ایک ایسے آدمی کے پیچھے کیا ہے، ایک ایسے آدمی کے پیچھے بھی ہم نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت امام ہوا کرتے تھے جامعہ اشرفیہ کے، 1970 سے لے کر 2002 تک حضرت امام تھے، امام حضرت ہوا کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔
سب ایک ساتھ اگر ہوں تو پھر تو کمال ہے نا، ایک ساتھ اگر آ جائیں تو. سوال: اگر مسجد کا امام معین اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تو امام سے زیادہ مستحق کون ہے؟ امام معین اس اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، اگرچہ یہ اجنبی شخص امام معین سے زیادہ افضل ہو. جو مسجد امام جو ہوگا نا، جو امام ہوگا مسجد کا، اس کو افضل یعنی وہ پڑھائے گا. کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ بدعتی اور فاسق. بدعتی اور فاسق. اب بتاؤ، جو امام غیبت کرتا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فاسق. اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ فلاں آدمی یہ ایسی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب علی. میں کہا یار مجھے یہ بتاؤ، تم یہ تو دیکھ رہے ہو، اس کی ظاہر کو دیکھ رہے ہو، اور اگر جو ہے نا تم خود غیبت کرتے ہو تو تمہاری اپنی حالت کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے نا، تمہاری اپنی حالت کیا ہے؟ تو تم خود کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے ہو پھر تو. اور یہ کیا امام میں آج کل کوئی یہ دیکھتا ہے کہ امام کیا نہ ہو؟ کل ہی مجھے ایک استاد صاحب نے کہا اندھا. اندھا سے مراد کیا ہے کہ اندھا جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے. اور فاسق اور جاہل غلام، ٹھیک ہے نا، اور جاہل گوار اور احتیاط نہ کرنے والے اندھے اور جاہل سے. اندھے دیکھو پاکی ناپاکی کا ان کا وہ نہیں ہوتا نا، اس وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی. ہاں اگر ایک اندھا آدمی ہے لیکن وہ بڑی احتیاط کرتا ہے پاکی کی، اندھے کو کیسے اپنی کپڑوں کی پاکی کا، جسم کی پاکی کا کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے نا اس کے لیے، نابینا آدمی کے لیے. اس وجہ سے منع کیا گیا یہ اس میں سے. ایسے ہی ولد الزنا، جو بچہ زنا سے پیدا اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ نماز مکروہ ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن لوگوں کو آر آئے گی، لوگوں کو شرم آئے گی، لوگ کہیں گے کہ ہم ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ کیا تھا؟ ولد الزنا تھا. تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یار تو امامت نہ کرا. بہتر یہ ہے. ہاں اگر وہ واقعی اتنا تگڑا ہو گیا، اتنا نیک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا کہ لوگ اس کے پیچھے کیا نہیں ہوتے، کوئی کسی کو آر نہیں آتی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ نماز پڑھا سکتا ہے. پڑھا تو اس میں بھی سکتا ہے، لیکن کیا ہوگا؟ یہ اچھا ایسے آدمی کو خود آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ایسے آدمی کو خود آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا شخص عالم ہو اور اندھا احتیاط رکھتا ہو اور عالم ہو، قرآن بھی اچھا پڑھتا ہو، اور وجہ سے نا عالم اور نیک بخت ہو اور ان سے افضل کوئی اور شخص موجود نہ ہو، تو ان کی امامت بلا کراہت جائز ہے. دیکھ لو نا، آ گیا نا اس میں سے کہ ان کی امامت کیا جائز ہے. اسلام نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے نا، کہ تم میں سے اللہ کے ہاں کون ہے سب سے زیادہ مکرم آدمی؟ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. اللہ کے ہاں تو کیا تقوی چلے گا بچو. اللہ کے ہاں یہ نہیں چلیں گی خاندانی نسب اور فلاں چیزیں، لیکن ظاہری طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزوں کے اندر تھوڑا سا ایک احتیاط کرنی پڑتی ہے. اچھا، کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ دیوانے اور نشہ والے اور کافر یا مشرک کے پیچھے تو کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی. اور نابالغ کے پیچھے بالغوں کی، اور عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی. عورتیں بھی نمازیں پڑھا رہی ہوتی ہیں. جمعہ پڑھا دیا جی عورت نے، وہ امریکہ کے اندر وہ چل رہا تھا. پاکستان کے اندر بھی یہ کام شروع کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں. ٹھیک ہے نا، پاکستان کے اندر بھی یہ کرنے کی جی چلو عورتیں نماز پڑھایا کریں جی. تو نابالغوں کے پیچھے بالغوں کی، عورتوں کے پیچھے مردوں کی نماز نہیں. اور جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا اور اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی. ایک آدمی ہے اس کو پیشاب کا مسئلہ ہے، اس کے ہر وقت قطرے نکلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا تو اس طرح اب وہ نماز پڑھائے گا اور پیچھے لوگ کے ہیں تندرست ہیں، ٹھیک ہیں، تو ایسا کیا ہوگا؟ یہ بندہ معذور ہے. تو معذور کے پیچھے جو صحیح تندرست آدمی ہے اس کی نماز، یہ اس سے مراد یہ معذور نہیں کہ وہی کسی کے اگر ہاتھ کٹا ہوا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. اس سے مراد وہ ہے جس کا وضو قائم نہیں رہتا. معذور سے مراد یہ ہے جس کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ معذور. اور جو پورا سطر ڈھانکے ہوئے اس کی نماز، ایسے شخص کے پیچھے سطر کھلا ہوا صحیح نہیں ہوتی. ایک آدمی ہے اس کے پاس سطر پورا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ اس کے پاس صرف اور صرف جو ہے نا اس نے نکر پہنی ہوئی اور کوئی کپڑا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نماز تو اس نے بھی پڑھنی ہے. اور ایک آدمی ہے کہ اس کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس نے کچھ اس کی چادر باندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب جس کا سطر ڈھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے پیچھے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا جس کا کیا ہے؟ سطر جو ہے نا پورا وہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اچھا، اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدے کے اشارے سے ادا کرنے کے پیچھے نہیں ہوتی. ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، رکوع اور سجدہ جو ہے نا وہ کرتا ہے ایسے ہی اشارے سے کرتا ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھائے گا. اچھا، وہ نماز نہیں پڑھائے گا.
اور رکوع سجدہ کا اس نماز رکوع سجدے کی اشارے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی. اور فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی. فرض اگر آگے اگلا بندہ نفل پڑھ رہا ہے اور آپ پیچھے فرض پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. اس طرح ایک فرض مثلا ظہر پڑھنے والے کی نماز دوسرا اثر پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی. امام صاحب ظہر پڑھ رہے ہیں اور پیچھے اس نے اثر کی نیت کر لی, یا امام صاحب اثر پڑھ رہے ہیں پیچھے والے نے ظہر کی نیت کر لی, تو ایسے نماز نہیں ہوگی اس میں سے. سوال, نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں ہے. تراویح بھی نابالغ کے پیچھے, آج کل آپ عربوں کو دیکھتے ہو نا, بچہ آگے کھڑا کیا ہوتا ہے, پیچھے سارے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے. بچہ جو ہے نا 10 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, پیچھے سارے لوگ کھڑے ہیں. تو نابالغ کے پیچھے تراویح بھی جائز نہیں. ہاں لڑکا جب 15 سال کا ہو جائے تو اگرچہ کوئی اور علامت بلوغ کی ظاہر نہ, اس کے پیچھے تراویح اور فرض نماز جائز ہے. اگر لڑکا 14 سال 7 مہینے کا ہو گیا, 15 سال اسلامی کا ہو گیا, اگرچہ کوئی بلوغت کی کوئی اور علامت نہیں پائی جا رہی, تب بھی وہ نماز پڑھا دے گا تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نماز نہیں ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی ہے, یاد رکھو. بچہ 11 11 سال, ہاں 12 سال کا لڑکا بالغ ہو سکتا ہے اگر اس میں علامات پائی جائیں تو. ٹھیک ہے نا, 12 سال کا بچہ جو ہے وہ بالغ ہو سکتا ہے. لیکن یہ آج کل پاکستان کے اندر بھی یہ کام شروع کیا ہوا ہے, اور لڑکوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارے بچے نے حفظ کر لیا ہے, کتنے سال کا ہے جی؟ 10 سال کا ہے, ماشاء اللہ تراویح پڑھائی ہے اس نے, واہ 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 واہ, بڑا کمال کر دیا آپ نے جو ہے. نابالغ کے پیچھے آپ نے کیا کر دیا؟ تراویح پڑھ دی ہے جناب. وہ جی وہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہوا ہے. ویڈیو میں تو سارے وہ عرب پڑھ رہے ہوتے ہیں بھائی, ان کے نزدیک ہوتی ہے, ہمارے نزدیک نہیں ہوتی ہے نابالغ کے پیچھے. ٹھیک ہے نا. امام کے پیچھے آپ پوری نماز ہی پڑھتے ہیں. امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھتے ہیں, کسر کی نہیں ہوتی. اچھا, مفسدات نماز کا بیان. مفسدات نماز کس کو کہتے ہیں؟ مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جسے نماز فاسد ہوتی ہے, یعنی ٹوٹ جاتی ہے, اسے لوٹانا ضروری ہوتا ہے. مفسدات نماز کیا کہیں؟ نماز میں کلام کرنا قصدن ہو یا بھول کر. ٹھیک ہے نا, کسی نے کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم السلام, نماز گئی آپ کی. ٹھیک ہے نا, تھوڑا ہو یا بہت, ہر صورت, ٹھیک ہے نا, ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. اچھا جی, سلام کرنا, یعنی کسی شخص کو سلام کرنا ہے کثرت سے سلام یا تسلیم یا السلام کو جیسے کوئی لفظ کہنا. سلام کا جواب دینا, یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا. کوئی بندہ باہر تھا, اس نے چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ, آپ نے کہا یرحمک اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ, ہاں اگر آپ کو چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہا تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے. اچھا, غلطی سے آپ بول گئے نا, جیسے چھینک عادت ہوتی ہے بندے کو, آپ کو چھینک آئی اور آپ کے منہ سے نکل گیا الحمدللہ, تو نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں ساتھ والے نے کچھ چھینک ماری الحمدللہ, آپ نے کہا یرحمک اللہ, تو نماز ٹوٹ گئی آپ کی. کیوں؟ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا. ٹھیک ہے نا, اس میں سے نمبر, کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا, یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا, یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی میں کیا ہو گیا ہوں, میں پاس ہو گیا, تو آپ نے کہا الحمدللہ, نماز میں تھے, تو گئی نماز آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا جی, درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کرنا. نماز کے آپ کر نماز کے اندر آپ جو ہے نا لگے ہوئے, درد یا آوازیں ایسی نکالی, تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ نماز چھوٹ جائے گی. اپنے امام کے سوا کسی لقمے کی دنیا کی قرات بتانا. کچھ ساتھ والا غلط پڑھ رہا تھا, آپ نے کیا کیا اس کو, اپنا امام ہے تو اس کو آپ لقمہ دے سکتے ہو, کسی اور کو آپ نے کیا کیا بتایا, تو کیا ہو جائے گی؟ نماز آپ کی گئی. اپنے امام کے سے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا. دیکھ کر اگر آپ پڑھو گے قرآن شریف کو, تو تب بھی آپ کی نماز گئی. قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا جس سے بالکل میننگ ہی تبدیل ہو جائے. عمل کثیر کرنا, یعنی کوئی ایسا کام کرنا دیکھنا یہ سمجھے کہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا. مثال کے طور پہ عمل کثیر کیا کرنا, کہ آپ نے بچے کو جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے اٹھایا, اور جو ہے نا سائڈ کے اوپر ایک ہاتھ سے اس کو کیا کرو, سائڈ پہ کرو تھوڑا سا, ایک ہاتھ سے اس کو کرو, دونوں ہاتھوں سے نہیں وہ کرنا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح. اب آ گیا جناب علی, کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے. ٹافی رکھی ہوئی ہے منہ میں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں جناب, ٹافی بھی کھائی جا رہے ہیں اور ساتھ ہی کیا چل رہی ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, کہ چلو جی کوئی نہیں یار, نماز بھی ہوگی اور ٹافی کا بھی مزہ لیں گے, تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس لیے ایسا نہیں کرنا اس میں سے. ہاں اگر کوئی پھنسا ہوئی تھی کوئی چیز اندر, دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی, اس کو نکل گئے, تو اس سے کیا ہوگا؟ لقمہ کا مطلب ہے بتانا, یعنی اس کو لقمہ بتانا اس کو. اچھا جی, 2 صفوں کی مقدار برابر چلنا. نماز کے اندر ہی کیا ہو گیا, آپ 2 صفیں آگے چل کے جو ہے نا چلے گئے وہ آگے جو ہے, تو یہ کیا ہو جائے گی؟ اس میں سے نماز ٹوٹ جائے گی. قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا, کہ خود ہی اپنا
تو سینہ کہیں اور پھیر لیا آپ نے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ چھوٹ جائے گی۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا، یعنی یہ ہم نے بتایا تھا نا کہ چوتھائی سطر اگر کھل گیا، چوتھائی سطر عورتوں کا اور مردوں کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کب ٹوٹ جاتی ہے، یاد ہے نا وہ پردہ؟ ہم نے کہا تھا کہ جناب علی تو چوتھائی اس کا اگر ایک رکن کی مقدار، میں نے کہا 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار کھلا رہے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یاد ہے نا؟ یہ پڑھا بتایا تھا۔ اچھا جی، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یا اللہ مجھے آج 100 روپے دے دے، دعا نماز کے اندر ہو، یا اللہ آج کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آج مجھے 100 روپیہ دے دے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے نا یہ نماز چھوٹ جائے گی۔ درد یا مصیبت کے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، رو رہے ہو اور کیا ہو رہے ہیں، آواز سے رونے کے اندر حروف ظاہر ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اچھا ایسے ہی بالغ آدمی کا نماز میں کہکا مار کر آواز سے ہنسنا، کہکا مارا تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا، ٹھیک ہے نا؟ یا اگر ہنسے ہو اور خود آواز آ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا انہوں نے نہیں لکھا ہوا، آپ ہنسے ہو اور آپ کو خود آواز آ گئی ہے، ساتھ والے کو نہیں پہنچی لیکن آپ کو آواز آ گئی ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے آ جائے گا۔ اچھا جی، پھر آگے امام سے آگے بڑھ جانا، میرا امام سے آگے کر کے ہو گئے چلیں۔ مکروہات نماز کا بیان، نماز میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ صدل یعنی کپڑے کو لٹکانا، صدل کیا ہوتا ہے کہ کپڑا لٹکایا ہوا ہے دونوں طرف سے، نہیں ہوتا جیسے وہ دونوں کپڑا نیچے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صدل کہتے ہیں۔ اب میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں گا تو آپ کہو گے استاد جی اس کو چلو ایسے بتاتا ہوں۔ صدل یعنی کپڑے کو لٹکانا، مثلا چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، یا اچکن یا چوغا بغیر اس کے آستینوں میں ہاتھ ڈالے جائیں کندھوں پر ڈال دینا، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں وہ پیچھے ہوتا ہے اور ویسے جو ہے نا جیسے کہ کسی کو کہتے ہیں یار پہنا دو مجھے، بازو اس کے اندر نہیں ڈالے، بازوؤں کے اندر نہیں ڈالے، یہ بھی دیکھا ہے نا؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ پیچھے سے یوں کر کے بازو نہیں ڈالے ہوئے، بازو جیسے عام عام لوگ ایسا کر لیتے ہیں کبھی، تو یہ ایسا کرنا۔ کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا، نماز میں آپ کیا کر رہے ہو، کپڑوں کو ادھر کرے ہے میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، اور اس کو سیٹ کرو ذرا، میں نے وہ پہنی ہوئی ہے، میں نے آج جو ہے نا کیا پہنا ہوا ہے آج میں نے، وہ مردوں کے کپڑے کون سے ہوتے ہیں جو بڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس میں کلف والے کپڑے جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کلف والے کپڑے جو ہوتے ہیں جن کو کلف لگاتے ہیں، کاٹن والا کپڑا، کاٹن پہنی ہوئی ہے میں نے، کاٹن پہنی ہوئی ہے، اوئے، یہ تو میرے کپڑے کیا ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو اس کو کیا کرو، ادھر سے سائڈ سے سیٹ کر رہے ہیں جناب، ہاتھ سے جو ہے نا روکنا یا سمیٹنا، اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا، ٹھیک ہے نا، اپنے بدن یا کپڑوں سے خود ہی جو ہے بعض لوگ، ٹھیک ہے نا، ابھی سے بتائیں گے بھی آپ کو جو ہے نا داڑھی سے، مردوں کے جو ہے داڑھی آپ سے کھیل رہے ہوتے ہیں، داڑھی پیار ہاتھ نماز کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کرتا، نماز پڑھنا، سمجھو ذرا، میٹنگ کے لیے جائیں گے تو پینٹ اور ٹائی اور پتہ نہیں کیا پہنیں گے، اور نماز کے لیے آئیں گے تو وہ کیا ہوگا، 20 سال پرانا ٹریک سوٹ، 20 سال جس میں کیا ہوں گے شاید کسی جگہ سے کیا ہو وہ پھٹا بھی ہو، وہ پہن کے کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور جب ان کو کہو گے اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ مولویوں نے کیا نکالے ہوئے ہیں، مولویوں نے جی بڑا مسائل بڑے سخت کر دیے ہیں، جناب علی انٹرویو دینے کے لیے تو آپ جاتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں بڑے اس کے ساتھ جاتے ہیں، ادھر آپ نے کیا ہوتا ہے ٹریک سوٹ کے اندر جو ہے نا جب دل کرتا ہے آپ پہنچ کے نماز کے اندر پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ادھر جا کے ننگے بھی ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، کوئی وہ بھی نہیں ہوتا، اور جی اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ مولویوں نے نماز نہیں قبول کرنی ہے، اللہ نے قبول کرنی ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھی ہے آپ کی دلیلیں، ہم نے تو نہیں وہ کرنی ہے، واقعی اللہ نے قبول کرنی ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ان شرائط کا بھی لحاظ کرنا ہے، مولوی نے آپ کو صرف بتانا ہے مسئلہ، تو وہ کپڑے پہن کے جاؤ جس کو کیا کرتے ہیں جو 4 شریفوں میں جا کے پہن کے جا سکتے ہو، وہ ٹائٹ ٹائٹ جو ہے نا وہ جینس کی پینٹیں پہن کے جی آئے ہوئے ہوتے ہیں جی نمازیں پڑھنے کے لیے جناب، ننگے ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، اور آج کل کی تو پینٹیں بھی نیچے ہی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ جائیں گی اب یہ جو ہیں، سمجھاؤ تو آگے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مولویوں نے جی وہ کیا ہوا ہے،
معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع جانا پسند نہیں کیا تھا نماز پڑھنا. اور مسجدوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں مسجدوں کی ٹوپیاں جو ہوتی ہیں وہ جو پہلے وہ جو بنی ہوتی تھی، آج کل تو پھر کچھ چلو کچھ مسجدوں میں کچھ تھوڑی سی شریفانہ ٹوپیاں آ گئی ہیں. وہ پہلے وہ جو اس کی بنی ہوتی کھجور کے اس کی ہوتی تھی پتوں کی، جو وہ جو ہے وہ صفوں کی وہ جو ہے وہ ٹوپیاں رکھے نا، ٹوپی رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یار. اس کو پہن کے تم چار لوگوں میں جاؤ گے؟ اس کو پہن کے چار لوگوں میں جاؤ گے؟ اور پلاسٹک کی ٹوپیاں، وہ گرین سی ٹوپیاں پلاسٹک کی جو ہے نا ٹوپیاں مسجدوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ پہن کے جی نماز پڑھ کے جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑے ہو. تو کوئی کچھ تو کیا کرو یار، کچھ تو خیال کرو. منہ میں روپیہ یا پیسے کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنے، جس کی وجہ سے قرات کرنے سے مجبور، اچھا جی مجبور نہ رہے ہو، قرات سے مجبوری ہو جائے تو نماز بالکل نہ ہوگی. یعنی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، پیسہ رکھا ہوا تھا، قرات تو کر سکتا ہے لیکن نماز مکروہ ہوگی. ہاں اگر بالکل قرات نہیں کر سکے گا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، کہ بے پرواہی کی وجہ سے کوئی یار نماز اللہ قبول کرنے والے ہیں چھوڑو، نماز سر پہ ٹوپی پہنو نہ پہنو یہ ایسی مولویوں نے نکالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے تمہاری ایک وہ آ گئی. اچھا جی پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا، پیشاب زور کا آیا ہوا ہے اور جی اب نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کسی بندے کو تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اور کہتا ہے میں پیشاب کروں گا تو مجھے قطرے آتے رہیں گے، یا اس طرح تھوڑی بہت اس کو یہ ہے کہ جناب مجھے کیا ہے، مجھے ابھی باتھ روم جانے کی ضرورت ہے لیکن میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو پڑھ لے تو خیر ہے. ہاں اگر اتنا زور کا آیا ہوا ہے پیشاب کہ فقہا نے لکھا ہے کہ سو سو کی آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں منہ سے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ سردیوں کے اندر بڑا سخت پیشاب آیا ہوا ہوتا ہے تو سس کی آواز بندے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے منہ سے جو ہے نا، پتہ چل جیسے بچوں کو جب پیشاب آیا ہوا ہوتا ہے تو بچوں کی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ان کو پیشاب آیا ہوا ہے. تو اس طرح کی آواز اگر وہ ہونے لگ پڑے تو پھر ایسی آدمی کیا ہے نماز مکروہ ہے، نماز مکروہ ہے اس حالت کے اندر. ٹھیک ہے نا. اچھا جی بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹ چٹا باندھنا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹا باندھنا، آج کل وہ چٹیا سی وہ بنا لیتے ہیں نا مرد حضرات جو ہیں، ٹھیک ہے نا. عورتیں تو پیچھے جوڑا بنا سکتی ہیں، پیچھے کی طرف جوڑا بنائے، سر پہ جوڑا نہ بنائے، پیچھے کی طرف جوڑا بنائے. مردوں نے آج کل کیا کی ہوتی پونیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ آج کل مردوں نے پونیاں باندھ کے جو ہے نا وہ عورت نما مرد، ٹھیک ہے نا عورت نما مرد جو ہے آج کل آج کل شوق ہے نا مردوں کو عورت بننے کا اور عورتوں کو مرد بننے کا شوق ہے. تو کیا کرتے ہیں وہ چٹیا پیچھے جی باندھی ہوئی، میں بات داڑھی والوں کو دیکھا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پیچھے کیا بال لمبے رکھے ہوئے ہیں جی، سنت کے بال رکھے ہوئے ہیں. اچھا یہ کیا کیا ہوا ہے پیچھے، یہ سر کے پیچھے میں نے کیا کیا وہ بال باندھے ہوئے ہیں نا اس کے ساتھ ہیئر بینڈ کے ساتھ. ہیئر بینڈ کہیں گے کیا کہیں گے اس کو، وہ جو پیچھے جو ہوتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا پتا، وہ پیچھے اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں ربر بینڈ کے ساتھ، ربر بینڈ کے ساتھ جی ہم نے باندھ دی ہے. کنکریوں کو ہٹانا لیکن سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں ذائقہ نہیں ہے. اگر آپ کسی جگہ کے اوپر ہو تو ایک دفعہ ہٹا سکتے ہو لیکن بار بار ہی کیا کرو کنکریاں ہٹاؤ، بار بار ہی جائے نماز کو سیٹ کرو جناب، جب بھی سجدے میں جانے لگو تو نماز کو پہلے جانے کو سیٹ کرو، یہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. انگلیاں چٹکانا، کڑاکے نکالتے ہیں کڑاکے، یا ایک ہاتھ کی انگلی سے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، ٹھیک ہے نا ایک ہاتھ کی انگلی سے، تو کڑاکے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کڑاکے نکال رہے ہوتے ہیں جناب. کمر یا کوکھ یا کولوں پر ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے نا سائڈ کے اوپر کمر پہ ہاتھ رکھ کے وہ کرنا، یا کولے جو ہوتے ہیں نا کوکھ کوکھ جو ہے نا اپنے سائڈ کے اوپر جو ہے، یا کولوں پر ہاتھ رکھنا پیچھے ہپس کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا، ایسے نہیں وہ کرنا. قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر دیکھنا، ادھر سائڈ پہ دیکھ رہے ہو کام کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے سائڈوں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے کرنا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے. سجدے کی جگہ پہ ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ آپ کے گردے ہوتے ہیں نا، گردے جس طرح آپ کو سائڈوں پہ جو پین نہیں ہوتا گردے کا جو پین ہوتا ہے، تو کوک مطلب سائڈوں کے اوپر جیسے ہم پی ٹی کرتے ہیں تو ہم سائڈوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے ہاتھ ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے. اچھا عام طور پہ بھی شیطان کو جب نکالا گیا تھا نا، تو شیطان کو جب نکالا گیا تھا جنت سے تو کہتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا کیے تھے اپنے، وہ یوں کر کے جیسے ہوتا ہے نا. وہ ایک وہ بندے کی تصویر بھی بڑی مشہور ہوئی تھی، وہ پاکستان پتہ نہیں کوئی میچ کوئی پاکستان کا میچ ہوا تھا، یہ کون سا میچ ہوا تھا جو ہارا تھا پاکستان، وہ سائڈوں پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا وہ کھڑا تھا جو ہے اس میں سے ایک بندہ بڑا مشہور ہو گیا تھا، وہ بڑا چلتا تھا ایک زمانے کے اندر، ٹھیک ہے نا.
تو اس طرح جو ہے نا، تو یہ ایسے وہ ہاتھ رکھنا سائڈوں پہ، کمر یا کوئی کھلے پھاڑے قبلے کی طرف سے منہ پھیر کے صرف نگاہ سے تو دینا. کتے کی طرح بیٹھنا یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا. کتا جیسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا ٹانگیں کھڑی کر کے جو ہے، تو آپ تشہد میں بیٹھو تو آپ ایسے. ہاں مجبوری ہے تو اور بات ہے، مجبوری. اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا، تو ایسے نہ بیٹھو. سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا مرد کے لیے مکروہ ہے. یعنی مرد کیا نہ کرے، دونوں کلائیاں نا، عورتیں تو کریں گی ٹھیک ہے نا، کلائیاں بالکل وہ کر دیں گے نیچے. اس پہ بھی اب اہل حدیث حضرات جو ہے نا وہ شور مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کتے کی طرح کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں کتے کی طرح یہ عورتیں جو ہے نا یہ وہ کرتی ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے. کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. ایک بندے نے آپ کی طرف منہ کیا ہوا، آپ اس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا مکروہ ہے. ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیں، جیسے السلام علیکم تو آپ نے کہا وعلیکم السلام، ہاتھ سے جو ہے نا، منہ سے نہیں بولے ہو، ہاتھ سے کر دیا ٹھیک ہے نا. بلا عذر چار زانو آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، یعنی بلا عذر چار زانو یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا نا، وہ ٹانگیں جو جیسے ہم دیکھا ہوگا لوگ وہ بیٹھتے ہیں جیسے یوگا کرتے ہیں، تو اس طرح کر کے جو ہے نا بلا عذر نہیں. عذر ہو تو پھر کر سکتے ہیں. قصدن جمائی لینا یا روک سکتے ہیں کہ ہاتھ میں نہ روکنا. قصدن خود جمائیاں لے رہے ہو جان بوجھ کے. اچھا آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر نماز میں دل لگنے بند کرے تو مکروہ نہیں ہے. آنکھوں کو ویسے بند نہ کرو. امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، امام تھوڑا سا محراب سے پیچھے ہوتا ہے، اچھا تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اگر امام پورا محراب کے اندر کھڑا ہوگا تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے. لیکن اگر قدم محراب سے بائیں تو مکروہ نہیں. اکیلے امام کا ایک جگہ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا، اگر اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہو تو مکروہ نہیں. ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا جس میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا، جس میں جگہ خالی ہے، پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا، آگے صف میں نہیں کھڑا ہوا، جگہ جو تھی نا اس میں سے. تو ایسے بھی کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل. جاندار کی تصویریں پہنی ہوئی نماز پڑھ رہے ہو کپڑے پہن کر، مکروہ ہے. ایسی جگہ نماز پڑھنا نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں طرف یا سجدے کی جگہ تصویر ہو، یہ بھی بڑا ہو رہا ہے. کمرے میں تصویریں لگی ہوئی ہیں تو نماز کیا ہوگی، مکروہ ہوگی کمرے میں ٹھیک ہے نا. آیتیں یا صورتیں یا تسبیح انگلیوں پر شمار کرنا، کہ انگلیوں پر شمار کرنا یہ بھی کیا ہوگا، مکروہ ہے ٹھیک ہے نا. اس طرح ساتھ تسبیح پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں انگلی دباتے جاؤ، انگلی دباتے جاؤ، بس اس طرح کرو، لیکن انگلیوں میں شمار نہ کرے. چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکیں، اپنے آپ کو ٹوٹل کیا کر دیا، بند کر دیا بالکل، تو ایسے نہ نماز پڑھے، ہاتھ باہر نکال سکے ٹھیک ہے نا. تصویر اگر پیچھے ہے تو بہت بڑی تصویر نہ ہو، چھوٹی کوئی تصویر ہے تو اس طرح کی کوئی جو ہے نا. نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا، وہ انگڑائیاں نہیں لیتے ایسے کر کے جو ہے نا وہ پیچھے وہ ہاتھ کرتے ہیں تو انگڑائی لیتے ہیں، تو وہ بھی ایسا کرنا بھی کیا ہے. امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا، امامہ پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کیا کر دینا، وہ آگے تاکہ زمین پہ سر نہیں لگ رہا تو امامہ کے پیچ کے اوپر سجدہ نہ کرے، امامہ اس میں سے وہ بھی ہوگا. سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے. تصویر نہیں ہونی چاہیے، تصویر نہیں ہونی چاہیے، احتیاط کریں تو اس جگہ سے تھوڑا سا سائڈوں پہ کر دیں یا اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دیں، تصویر کے اوپر جو ہے نا تصویر پہ کوئی چیز ڈال دیں. ٹھیک ہو گیا جناب علی، چلو جی شکر ہو گیا.